نہ میں نے آپ کو ان غیر مقلدوں کو، ان اہل حدیثوں کو، ان وہابیوں کو، ان دیوبندیوں کو، نہ میں نے آپ کا میں نے ابلیس کہا، نہ حضور نے ابلیس کہا، نہ آپ نے ابلیس کہا، بلکہ اگر اپنا آپ کو سمجھ رہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، کیونکہ ابلیس کو 4 جگہ پر تکلیف ہوئی تھی، 4 مقامات پر درد ہوا تھا، 4 جگہ پر بلبلا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تھا تو ابلیس کو درد ہوا تھا، ابلیس کو تکلیف ہوئی تھی، ابلیس کو پریشانی ہوئی تھی، اور ابلیس کو درد دوسری جگہ جب ہوا تھا، دوسری مرتبہ جب ہوا تھا، جب ہمارے آقا اس جہان میں تشریف لے کر آئے۔ پھر طریقت، رہبر راہ شریعت، آل نبی، اولاد غوث اعظم حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، جن کا وجود یہاں پر ہم تمام حضرات کے لیے باعث برکت ہے، اور میرے لیے تو مزید خوش نصیبی کی بات یہ ہے، اولاً حضرت کا وجود ہمارے لیے باعث برکت یہاں پر ہے، اور میرا تعلق تو ویسے بھی بلاسپور سے، حضرت کے شہر سے، تو میں تو یوں کہوں گا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اور ہمارے حافظ و قاری فریاض صاحب، ناظم صاحب، جتنے بھی محبان علم والعلماء، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، اور مختصر وقت میں اپنی بات کو پورا کروں گا۔ حضرت کو بھی جانا ہے دوسری جگہ، اور آپ حضرات کو بھی جانا ہے دوسری جگہ، اب مجھے بھی جانا ہے اپنی جگہ، تو انشاءاللہ سب کی تمام منزلیں پوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، بلا کسی تمہید و تاخیر کے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، یعنی مالک خشک و تر، اللہ کے پیغمبر، امت کے رہبر، دونوں عالم کے سرور، صاحب انا آتیناک الکوثر، شہنشاہ کون و مکان، سید انس و جاہ، صفوت عامیہ، رحمت عالمیہ، تتمہ دور زمان، صاحب قرآن، حبیب الرحمن، مالک جنان، رسول رسولہ، پیغمبر پیغمبرہ، اللہ کے محبوب، حق مطلوب، دانی غیوب، احمد مجتبی، محمد عربی مصطفیٰ، روح فدا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نذرانے قدرت پیش کریں، پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بریلی کی دھرتی سے عشق و محبت کا امام، سنیت کا تاجدار، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکارتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے۔ بہت ڈائریکٹ اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں میں، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں، بولتے جائیے، یعنی سیدی سرکار اعلی حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ زمین بھی آپ کے خاطر بنائی گئی، یہ زمانہ بھی آپ کے خاطر بنایا گیا، یہ شمس و قمر بھی آپ کے خاطر بنائے گئے، یہ شجر و حجر بھی آپ کے خاطر بنائے گئے، یہ برگ و ثمر بھی آپ کے خاطر بنائے گئے، یہ لال و گوہر بھی آپ کے خاطر بنائے گئے، یعنی آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتا، یہ زمین و زمان نہ ہوتا،
یہ مکین و مکانہ ہوتا، پکارتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور فرماتے ہیں رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے فرماتے ہیں صبا وہ چلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، وہ فرماتے ہیں جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلن، سزائے امتحان بے سے منن، کہ امن و امان تمہارے لیے، قلم اٹھتا جا رہا ہے، سرکار کی تاریخ و توصیف لکھتے جا رہے ہیں، توجہ مرکوز کیجئے گا، حضرات محترم فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کے دولا ہمارا نبی، اور فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، حضور پیدائش مکے میں، اجالا پوری دنیا میں، پیدائش مکے میں، اجالا ہندوستان میں، پیدائش مکے میں، اجالا سنیہ کے اندر، سبحان اللہ، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، ظاہر میں تو پالا ہے آقا کو حلیمہ نے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، حضور سید سلیم میاں صاحب کی موجودگی میں ہم پیدائش رسول منا رہے ہیں، اور کوئی شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، حضور غیر مقلد کہتا ہے، اہل حدیث کہتا ہے، اہل حدیث ہم سے اعتراض کرتے ہیں، اہل حدیث ہمیں ظالم کہتے ہیں، کہ تیرے ظالموں تم ہمیں ابلیس کہتے ہو، ظالموں تم ہمیں ابلیس سمجھتے ہو، میں نے کہا حضور ہم نے تو تمہیں ابلیس نہیں کہا، اگر تم اپنے آپ کو ابلیس سمجھ رہے ہو تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو یہ کہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، نہ میں نے آپ کو ان غیر مقلدوں کو، ان اہل حدیثوں کو، ان وہابیوں کو، ان دیوبندیوں کو، نہ میں نے ابلیس کہا، نہ حضور نے ابلیس کہا، نہ آپ نے ابلیس کہا، بلکہ اگر اپنا آپ کو سمجھ رہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، کیونکہ ابلیس کو 4 جگہ پر تکلیف ہوئی تھی، 4 مقامات پر درد ہوا تھا، 4 جگہ پر بلبلا ہوتا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تھا تو ابلیس کو درد ہوا تھا، ابلیس کو تکلیف ہوئی تھی، ابلیس کو پریشانی ہوئی تھی، اور ابلیس کو درد دوسری جگہ جب ہوا تھا، دوسری مرتبہ جب ہوا تھا جب ہمارے آقا اس جہان میں تشریف لے کر آئے، تو آقا علیہ السلام کے تشریف لانے کی وجہ سے ابلیس بلبلا اٹھا تھا،
परेशान हो गया था, इब्लीस को तकलीफ हो रही थी, लेकिन आशिकान रसूल यही कहते जा रहे थे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और फरमा रहे थे, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले जमीन वाले तेरे मकाम को नहीं समझ सकते, जमीन वाले तेरी अजमत को नहीं समझ सकते, जमीन वाले तेरे मर्तबे को नहीं समझ सकते, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अरे नादानो, हम जमीन पर खुशी मना रहे हैं, तुम्हें एतराज हो जाता है, तुम्हें दर्द हो जाता है, तुम्हें परेशानी हो जाती है। और जो खुशी आसमान पर मनाई जा रहा है, जो खुशी आसमान पर मनाई जा रही है, उसका क्या होगा, उसको कैसे रोकोगे। हजरात मोहतरम, तभी शायर कहता है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, जाहिर में तो पाला है आका को हलीमा ने, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, बहुत ही प्यारी बात है। हम यहाँ पर जमा हुए, हुजूर यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, आप यहाँ पर आए क्यों, इसलिए कि नबी की पैदाइश की खुशी में तो आए क्या नहीं, नबी की पैदाइश की खुशी में यानी उसके इजहार करने के लिए आए। अब कोई अहले हदीस एतराज करे, कहने वाला कहे, मोतरिस कहे, अरे भाई तुम जो हुजूर की विलादत की खुशी मनाते हो, क्या इसका सबूत कुरान में मिलता है, क्या इसका सबूत हदीस पाक में मिलता है। मैंने कहा जरूर मिलता है, कुरान में भी मिलता है, हदीस में मिलता है, लेकिन मिलता उसको है जो कुरान दिल से और आंखों से पढ़ता है। हदीस में भी मिलता है, लेकिन हदीस में भी उसे मिलता है जो हदीस को आंखों से भी पढ़ता है और दिल से भी पढ़ता है। तुमने कुरान जरूर पढ़ा, लेकिन आंखों से पढ़ा, हदीस जरूर पढ़ी, दिल से नहीं बल्कि आंखों से पढ़ी। और सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान यानी आलिम हदीस पाक को आंखों से भी पढ़ता है और दिल की निगाहों से भी पढ़ता है। कहने लगा कोई सबूत है इसका, मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं आपको उसूल बता दूं। हजरत ऐलान करे खड़े होकर यहाँ पर और आपसे इरशाद फरमाए, हे लोगों नमाज फर्ज है। क्या फरमाए लोगों, नमाज फर्ज है। तो देखिए जैसा दावा होता है वैसी दलील भी दी जाती। हजरत ने क्या फरमाया कि नमाज फर्ज है। तो आप में से एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर आपने तो ये कहा है नमाज फर्ज है, हमें कुरान में दिखाइए। हजरत ने कलाम पाक खोला और दिखा देते अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। यानी पता चलता है अगर कोई फर्ज का मुतालबा करे तो दलील भी फर्ज वाली दी जाती है, अगर कोई वाजिब का मुतालबा करे तो दलील भी वाजिब वाली दी जाती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है और फिर आप उससे दलील का मुतालबा करें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज जायज होती है उसके लिए दलील की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम उस असल को कुरान से दिखला दे, हदीस से दिखला दे, तो फिर तो इसमें कोई शक भी बाकी नहीं रह पाता, कोई तरद्दुद भी बाकी नहीं रह पाता। मैंने कहा एतराज करता है कि हम यहाँ पर जमा हुए हैं, सरकार की विलादत की खुशी मना रहे हैं, इसका सबूत कुरान पाक से हम दिखाते हैं आपको। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है 11वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। बोल दीजिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा, मैं आपको दलील दे रहा हूँ। किस चीज के दलील? आप यहाँ पर जमा हुए, बताइए क्यों जमा हुए? बोलिए नबी की पैदाइश की खुशी में जमा हुए। अब मैंने आयत करीमा पढ़ के सुनाई, अब उसका मतलब सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए लोगों अल्लाह के फजल पर और